NTV اردو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ عرب ایران مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں جنگ قادسیہ کا مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ جنگ وہ وجہ بنی کہ آج تک عرب ایران تنازع چلا آ رہا ہے۔ اسے عالم اسلام میں تفریق کا سب سے بڑا مسئلہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس تنازع سے اب تک صرف اور صرف غیر مسلمانوں نے ہی فائدہ اٹھایا ہے۔ دنیا کے 2 سپر پاورز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے صرف 4 سال بعد مسلمانوں کے ہاتھوں ڈھیر ہوئیں۔ سن 636 کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہی وہ سال تھا کہ رومن بازنطینی سلطنت اگست کے مہینے میں عبرتناک شکست کھا گئی، اور صرف چند دنوں کے بعد ستمبر کے مہینے میں دوسری سپر پاور سلطنت فارس کو بھی مسلمانوں کے ہاتھ شکست کی ہزیمت اٹھانا پڑی۔ جنگ قادسیہ سے اب تک عرب ایران مسئلہ بیان کرنے سے قبل حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی بیل نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ نیز ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کریں۔ یہ ستمبر سن 636 کی بات ہے۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ بازنطینی رومنز مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا چکے تھے، جبکہ اب مسلمانوں کا دوسرا لشکر جس کی تعداد 30,000 تھی، ساسانی سلطنت موجودہ عراق قادسیہ کے میدان میں خیمہ زن تھا۔ اس سے پہلے بھی مسلمان چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ فارس پر حملے کر چکے تھے، جن میں مجموعی ناکامی ہوئی تھی، اور فارسیوں کو اس بات پر ناز تھا۔ فارسیوں نے مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے رستم فرخزار کو لشکر کا کمانڈر بنا کر بھیجا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جس جنگ میں اتر جائے پھر مخالف کی خیر نہیں۔ فارسی 60,000 لشکر کے ساتھ قادسیہ کے میدان میں آ دھمکے، جبکہ کچھ حوالوں کے مطابق ان کی تعداد 1.25 لاکھ سے زائد تھی۔ ان کے ساتھ 33 جنگجو ہاتھی بھی تھے۔ دونوں لشکروں کے درمیان اب صرف نہر تھی۔ رستم نے پیغام بھجوایا کہ تم ادھر آتے ہو کہ ہم وہاں آئیں۔ مسلمان پہلے چھوٹے حملوں میں نہر پار کر کے نقصان اٹھا چکے تھے، لہذا پیغام دیا کہ تم ادھر آ جاؤ۔ مسلمانوں نے جرأت کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں نہر پار کرنے دی اور حملہ نہیں کیا۔ دونوں لشکروں کی صف بندی ہو چکی تھی۔ سعد بن ابی وقاص مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، شدید بیمار اور جسم پر پھوڑے نکلے ہوئے تھے، نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے نہ چل سکتے تھے۔ لہذا سعد بن ابی وقاص نے خالد بن ارطفا کو جنگ کا سردار مقرر کیا اور خود میدان میں بنی ایک پرانی پختہ عمارت کی چھت پر تکیے کی مدد سے بیٹھ گئے۔ پیغام رسان کاتب ساتھ رکھے تاکہ ہدایات دی جا سکیں۔ پرانے فیشن آف وار پر عمل کرتے ہوئے ایرانی لشکر سے ہرمز نامی بہترین جنگجو نکلا۔ مسلمانوں کی طرف سے غالب بن عبداللہ نکلے۔ ہرمز بہترین پہلوان تھا جو سر پر زیریں تاج پہنے ہوا تھا۔ غالب بن عبداللہ نے جاتے ہی ہرمز کے سر پہ چوٹ ماری اور اسے گرفتار کر کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص کے پاس لا کر رکھ دیا۔ دوسرے نمبر پر ان کا دوسرا سالار نکلا۔ ادھر عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، وہ بھی گرفتار ہوا، اور یوں تیسرا بھی گرفتار ہو گیا۔ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی عروج پر تھا، کیونکہ یرموک کی فتح کی خبر مل چکی تھی۔ رستم سے یہ بے عزتی برداشت نہ ہوئی اور اس نے پہلا حملہ ہاتھیوں سے کر دیا۔ اب یہاں سے مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ کافی تعداد میں صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ جذبہ شہادت سے صحابہ پیچھے نہ ہٹے، بلکہ لگاتار حملے کا جواب دیتے رہے، لیکن اس میں بے حد نقصان ہوا۔ سعد بن ابی وقاص پورا منظر دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے ہرول دستے کی مدد کے لیے قبیلہ بنی اسد کو حملے کا حکم دیا۔ وہ سخت جان ثابت ہوئے اور فارسیوں کے قدم اکھڑنے لگے کہ رستم نے یہ دیکھ کر پورے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ سپہ سالار نے بھی تکبیر کا نعرہ لگایا اور گھمسان کا مارکا شروع ہوا۔ تیر اندازوں کو حکم دیا گیا کہ ہاتھیوں کے سواروں کو نشانہ بنائیں۔ ہاتھی اب بھی قابو میں نہیں آ رہے تھے کہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ لے کر ہاتھی کی سونٹ پر حملہ کیا۔ اس سے ہاتھی بے قابو ہو گیا۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمان برق رفتاری سے ہاتھیوں پر حملہ آور ہوئے۔ اب رات ہو گئی اور جنگ روک دی گئی۔ یہ محرم کا مہینہ تھا۔ پہلے دن مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا تھا، لیکن انہوں نے ہاتھیوں کی کمزوری بھانپ لی تھی۔ نماز فجر کے بعد شہداء کو دفنایا گیا۔ لڑائی شروع نہ ہوئی تھی کہ 6,000 کے قریب شام و عراق سے لشکر ابو عبیدہ بن جراح کے حکم پر قادسیہ میں آ ملا۔ دوسرے دن کی جنگ شروع ہوئی۔ فارسیوں کے ہرول دستے کے کئی نامور سردار اور جنگجو مارے گئے۔ دوسرے دن بھی رستم نے حملہ عام کا حکم دے کر پوری فوج جھونک دی۔
हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाते हुए हाशिम बिन अतबा ने अपनी 6000 की टुकड़ी को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया और मैदान से बाहर ले गए और हुक्म दिया कि वक्फे वक्फे से अल्लाह अकबर की सदाएं लगाते हुए तेज़ रफ्तार से मैदान जंग में शामिल हों ताकि नई कुमक आने का तसव्वुर हो। इससे मुसलमानों के हौसले बुलंद हुए। इसी तरह एक साहबी ने ऊँट पर बहुत बड़ा कपड़ा डाला और ऊँट को दौड़ा दौड़ा कर हमला करने लगे। इनकी देखा देखी और ऊँट भी मैदान में आ गए। इससे रुस्तमी लश्कर को शदीद नुकसान हुआ। इस दिन 1000 मुसलमान जबकि 20,000 फारसी हलाक हुए। तीसरे दिन नमाज फजर के बाद शुहदा की नमाज जनाजा पढ़कर दफन किया गया। दूसरे दिन शदीद नुकसान उठाने वाले ईरानी अब फिर हाथियों को आगे ले आए। आसिम और काका रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सफ़ेद हाथी पर हमला किया जो सबका सरदार था। उसकी सूंड पर हमले करके उसे हलाक कर दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर दूसरे हाथी पर हमला किया। वो शदीद चोटें खाने के बाद पीछे पांव मैदान से भाग निकला। इसकी देखा देखी बाकी हाथी भी मुड़कर भाग खड़े हुए और अपनी फौजों के दस्तों के दस्ते तितर बितर कर दिए। काफी मारे गए और उनकी सफ़ें तोड़ दी, जिससे मुसलमानों को बेहद फायदा हुआ। शाम तक लड़ाई जारी रही। थोड़ी देर के लिए जंग रुकी कि पता ना चला, फिर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। सारी रात खूब हंगामा रहा। किसी को कुछ पता ना था कि रात के आखिरी पैर आवाजें आने लगी, सिमट जाओ और फारसियों के कल पर हमला करो और रुस्तम को गिरफ्तार करो। ये आवाजें सुनकर साद बिन अबी वकास की जान में जान आई। मुसलमानों ने जमा होकर कल पर हमला किया। रुस्तम तख्त पर बैठा था। मुसलमानों को देखकर खुद लड़ने लगा। जख्मी होकर भाग निकला। भागते हुए बिलाल बिन अलकमा ने वार किया, जिससे वह नहर में गिरा और वहां से निकाल कर इसे मार दिया। उसके बाद उसके तख्त से ऐलान किया गया कि रुस्तम को कत्ल कर दिया है। हर तरफ से तकबीर की आवाजें आने लगी। फारसी ये सुनकर भाग खड़े हुए और यूं दुनिया की दूसरी सुपर पावर भी 1 महीने से कम अरसे में रियासत मदीना के कदमों में आ गिरी। बेशुमार मालो दौलत हाथ लगा। मुसलमान शुहदा की तादाद दूसरी जंगों के मुकाबले में ज्यादा थी, यानी 6000 से जायद सहाबा शहीद हुए, जबकि 30,000 से जायद ईरानी मारे गए। मदीना की तरफ तेज रफ्तार कासिद रवाना किया गया। हस्बे मामूल उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु शदीद बेचैन थे। रोजाना मदीने के रास्ते में बैठ जाते और राह देखते रहते कि एक सवार आया तो इसे रोक कर वाक़या सुनने लगे और वो वाक़या सुनाते हुए मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ने लगा। तब सवार को मालूम हुआ कि लोग इस पैदल चलने वाले शख्स को अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं। तब उसे पता चला कि यह अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु है। फारसी मगरूर लोग थे। उन्होंने इस शिकस्त को ना भुलाया, यहाँ तक कि यह खित्ता मुसलमान हुआ, लेकिन अरबों से नफरत इनके दिलों में रही। इस्लाम जहाँ भी गया वहाँ ज़बान, तहजीब सब बदल गए। मिस्र, इराक और अफ्रीका इसकी जिंदा मिसाल है, लेकिन फारिस मुख्तलिफ साबित हुआ। बहरहाल जंग यरमुक की तरह जंग कादसिया की अहमियत भी किसी सूरत कम नहीं कि मुसलमान अब दुनिया के वाहिद सुपर पावर थे। उम्मीद है आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर।